محبت ہمیشہ میٹھی نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ ایسی سزا بن جاتی ہے جس کا بوجھ عمر بھر ساتھ رہتا ہے۔ عائشہ کی زندگی عام سی تھی، خواب چھوٹے اور خواہش سادہ، مگر دل میں محبت کے لیے ایک نرم کونا ہمیشہ زندہ رہا۔ اسی خلا کو برا احمر نے۔ احمر کی مسکراہٹ نے پہلی ہی ملاقات میں عائشہ کے دل کو قید کر لیا۔ وہ لمحہ مختصر تھا، مگر دونوں کے درمیان ایک آن کئی وابستگی نے جنم لیا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ رشتہ گہرا ہوتا گیا، ملاقاتیں لمبی ہونے لگی، باتیں راتوں کو جگانے لگی۔ عائشہ کو لگا کہ اس نے اپنی دنیا پا لی ہے، عمر کا لہجہ، اس کی نگاہیں اور اس کی محبت عائشہ کے لیے سب کچھ بن گئی۔ لیکن حقیقت ہمیشہ خوابوں جیسی نہیں ہوتی۔ ایک دن عمر کی حقیقت سامنے آ گئی۔ عائشہ کو پتہ چلا کہ عمر پہلے سے ایک رشتے میں باندھا ہوا ہے اور وہ رشتہ توڑنے کی ہمت اس میں نہیں۔ عائشہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شخص کو اس نے اپنی زندگی کا مرکز بنایا وہی اس کے دل کو توڑ دے گا۔ عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے گی، مگر دل کو قائل کرنا آسان نہ تھا۔ ہر یاد، ہر لمس، ہر بات اسے عمر کی طرف کھینچتی رہی۔ عمر بھی مکمل طور پر دور نہیں ہو پایا۔ وہ کبھی کبھی لوٹ آتا، بات کر لیتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ عائشہ کے لیے یہ کھیل کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ اس کی راتیں رونے میں گزرتی اور دن لوگوں کے سامنے مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے خود کو چھپانے میں۔ محبت کی سزا یہ تھی کہ وہ عمر کے بغیر جینے کی کوشش کرے، لیکن اس کے وجود میں وہ شخص ہر پل زندہ رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عائشہ کا دل پتھر ہوتا گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی محبت کو کمزوری نہیں بننے دے گی۔ لیکن جب بھی زندگی میں سکون آنے لگتا ہے، عمر کا پیغام یا اچانک سامنے آ جانا سب کچھ بکھیر دیتا۔ محبت کی سزا یہ تھی، چھوڑ دینا بھی مشکل اور پا لینا بھی ناممکن۔ عائشہ نے دل کو مضبوط بنایا اور عمر سے دور رہنے کی کوشش کی، مگر یہ آسان نہ تھا۔ جتنا وہ بولنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی کوئی نہ کوئی موقع مل جاتا جو اسے عمر کو یاد دلا دیتا۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک تقریب تھی جہاں اچانک عمر اپنے چند دوستوں کے ساتھ موجود تھا۔ نظریں ملی اور وہ لمحہ عائشہ کے لیے دوبارہ زخم کھولنے کے مترادف تھا۔ عمر نے مسکرا کر سلام کیا، مگر عائشہ نے آنکھیں چرا لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ مسکراہٹ ایک جادو ہے جس میں دوبارہ گرفتار ہونا اس کے لیے تباہی ہوگا۔ تقریب کے بعد عمر نے موقع پا کر عائشہ کو روک لیا۔ کیا ہم ایک بار بات نہیں کر سکتے؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ عائشہ کا دل دھڑکا، لیکن وہ سخت لہجے میں بولی، بات کا فائدہ کیا ہے جب انجام پہلے سے طے ہے؟ عمر نے دکھ بھری نظر سے کہا، انجام میں نے طے نہیں کیا، حالات نے کیا ہے۔ عائشہ خاموش رہی، مگر دل میں طوفان اٹھنے لگا۔ اس دن کے بعد سے عمر بار بار عائشہ سے رابطہ کرنے لگا، کبھی کال، کبھی میسج، کبھی اچانک ملاقات۔ عائشہ کی زندگی پھر ایک بار بنور میں پھنس گئی۔ وہ جتنا بھاگتی عمر اتنا قریب آتا، لیکن اصل دھچکا تب لگا جب عائشہ کو پتہ چلا کہ عمر کے منگیتر کو ان دونوں کے بارے میں شک ہو گیا ہے۔ اس نے ایک دن عائشہ کو کال کی اور کہا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میری زندگی برباد کر سکتی ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ عمر میرا ہے اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے خود کو سمجھایا تھا کہ وہ عمر سے دور رہے، مگر دنیا کو یہ یقین دلانا آسان نہیں تھا۔ اب حالات اور الجھنے لگے تھے۔ عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی عزت اور سکون کے لیے سب کچھ ختم کر دے گی۔ اس نے عمر کا نمبر بلاک کر دیا، راستے بدل لیے اور اپنے دل کو زبردستی قائل کیا کہ یہی صحیح ہے، مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکی تھی۔ وقت گزرا تو گھر والوں نے اس کے رشتے کی بات چلائی۔ ایک لڑکا اذلان، جس کا تعلق ایک پڑھی لکھی اور عزت دار فیملی سے تھا۔ اذلان سلجھے ہوئے مزاج کا انسان تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی عائشہ کو لگا کہ شاید یہ وہ سکون ہے جس کی اسے تلاش تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں عمر اب بھی قید تھا۔ عائشہ جانتی تھی کہ یہ قید ہی اس کی اصل سزا ہے۔ اذلان کی سادگی اور خلوص آہستہ آہستہ عائشہ کے زخموں پر مرہم رکھنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ وقت گزارتی تو ایک عجیب سا سکون محسوس کرتی۔
اذلان کبھی محبت کے بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا تھا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی فکر اور چاہت جھلکتی تھی۔ ایک شام اذلان نے عائشہ کو کتابوں کی نمائش پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ وہاں ہجوم تھا، رنگ برنگی روشنیوں اور کتابوں کے ڈھیروں کے بیچ عائشہ لمحہ بھر کو اپنی تلخیوں کو بھول گئی۔ اذلان نے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری مسکراہٹ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم واقعی کتابوں کی دنیا میں کھو گئی ہو۔ عائشہ نے ہلکا سے مسکرا کر کہا، شاید کچھ لمحے ایسی ہی ہونے چاہیے جہاں آدمی سب کچھ بھول جائے۔ اذلان نے گہری نظر سے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایسے لمحے زندگی بھر دے سکتا ہوں۔ یہ جملہ عائشہ کے دل کو چھو گیا، مگر ساتھ ہی ایک پرانا زخم بھی جاگا۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس خاموش ہو گئی۔ اس دوران اچانک عائشہ کی نظر ایک شخص پر جا ٹھہری، ہجوم میں تھوڑی دور کھڑا، گہری نظریں اسی پر جمائے ہوئے۔ عمر۔ عائشہ کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ وہ گھبرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی، لیکن وہ جانتی تھی کہ عمر نے اسے دیکھ لیا ہے۔ کتابوں کی اس محفل میں ایک ایسا شخص موجود تھا جس کی موجودگی نے عائشہ کی ساری خوشیاں ساکت کر دی۔ اذلان نے نوٹ کیا کہ عائشہ اچانک خاموش اور بے چین ہو گئی۔ اس نے نرمی سے پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ عائشہ نے مسکراہٹ اوڑھ لی، مگر دل کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ عمر کا سامنا کرنا شاید اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اس لمحے عمر نے آگے بڑھ کر عائشہ کو مخاطب کیا، کیا واقعی تم مجھے بھول گئی ہو، یا ابھی بھی دل میں میرے لیے کوئی جگہ باقی ہے؟ اذلان نے چون کر دونوں کی طرف دیکھا اور عائشہ کے چہرے پر وہ تاثر دیکھ لیا جو شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ عمر کے اچانک الفاظ نے ماحول میں ایک غیر معمولی کشیدگی پیدا کر دی۔ اذلان نے پہلی بار عائشہ کی آنکھوں میں ایسا اضطراب دیکھا تھا جو اس کے لیے انجان تھا۔ وہ خاموش مگر غور سے عائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ عائشہ نے گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں کہا، عمر، کچھ باتیں وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جانی چاہیے۔ تمہیں یہاں آ کر یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ عمر نے کڑوا سا ہنس کر جواب دیا، وقت ختم کرتا ہے یا نہیں یہ فیصلہ دل کرتا ہے، اور میرا دل اب بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اذلان اب مزید خاموش نہ رہ سکا۔ وہ آگے بڑھا اور صاف لہجے میں بولا، عائشہ کی زندگی میں اگر کوئی فیصلہ ہونا ہے تو وہ خود کرے گی، نہ تمہارے دباؤ میں اور نہ کسی ماضی کے بوجھ تلے۔ عائشہ نے پہلی بار اذلان کو اس انداز میں دیکھا۔ اس کی لہجے میں مضبوطی اور حفاظت کا احساس تھا، مگر عمر کا چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ لمحے تک عائشہ کو دیکھتا رہا اور پھر بولا، اگر یہ تمہارا فیصلہ ہے تو یاد رکھنا، محبت کی سزا تمہیں عمر بھر سہنی ہوگی۔ عمر پلٹ گیا، مگر اس کے یہ الفاظ عائشہ کے دل میں تیر کی طرح چبک گئے۔ اذلان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، کبھی کبھی ماضی ہمارے پیچھے چلتا ہے، لیکن ہمیں مستقبل کے لیے فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ عائشہ کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے ایک نیا راستہ چننا ہے، لیکن اس راستے پر چلنا آسان نہیں ہوگا۔ عمر کے جانے کے بعد ماحول خاموش ہو گیا، لیکن عائشہ کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں ہزاروں سوال چھپے ہوئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہ لمحہ ہے جب عائشہ کو سہارا دینے کے ساتھ ساتھ اسے اعتماد بھی دینا ہے۔ اس نے نرمی سے کہا، عائشہ، مجھے تمہاری ماضی سے فرق نہیں پڑتا، جو بھی تم نے جیلا وہ تمہارا درد تھا، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہارا مستقبل بن سکتا ہوں۔ یہ الفاظ عائشہ کے دل میں امید کا ایک دیا روشن کر گئے، مگر ساتھ ہی شک کے سائے بھی جاگ اٹھے۔ وہ سوچنے لگی، کیا واقعی کوئی نیا آغاز ممکن ہے؟ کیا دل ماضی کے زخموں کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے؟ کچھ دن گزرے، عائشہ اور اذلان کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ وہ ساتھ بیٹھتے، لمبی باتیں کرتے اور ایک دوسرے کے دکھ اور خواب بانٹے۔ اذلان کی شخصیت میں ایک سکون تھا، ایک تحفظ جو عائشہ کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ایک دن اذلان نے عائشہ کو اپنے گھر مدعو کیا۔ وہاں اذلان کی والدہ نے عائشہ کا نہایت گرمجوشی سے استقبال کیا۔ عائشہ کو پہلی بار لگا کہ شاید یہ رشتہ سچ میں ایک نیا آغاز ثابت ہو سکتا ہے، لیکن سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ عائشہ کے پاس ایک گمنام لفافہ پہنچا۔ اس کے اندر پرانی تصویریں تھیں،
عائشہ اور احمد کی ملاقاتوں کی وہ تصویریں جو کبھی ان دونوں نے مذاق میں کھینچی تھی اب ایک زہر بن کر سامنے آ گئی تھی۔ ساتھ ایک کاغذ پر لکھا تھا، یہی ہے تمہاری حقیقت، یہ تم اپنے نئے رشتے میں بھی یہ سب چھپاؤ گی؟ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے لگا جیسے زمین پھر سے اس کے قدموں تلے نکل گئی ہو۔ شام کو جب اذلان ملا، عائشہ بہت خاموش تھی۔ اذلان نے نوٹ کیا اور پوچھا، سب خیریت ہے؟ عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے لفافہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اذلان نے تصویریں دیکھے، لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا، مگر پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، یہ ماضی ہے اور ماضی کو کوئی بدل نہیں سکتا، مجھے بس یہ جاننا ہے کہ تمہارا آج اور کل کس کے ساتھ ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، وہ جانتی تھی کہ یہ اذلان کا بھروسہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ کسی نے اس کے ماضی کو ہتھیار بنا کر اس کے حال کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی رات اسے ایک انجان نمبر سے کال آئی، دوسری طرف ایک عورت کی آواز تھی، میں وہ ہوں جس کے ساتھ احمد کی منگنی ہوئی ہے، اور یہ تصویریں میں نے نہیں بھیجی، احمد نے بھیجی ہے تمہیں سزا دینے کے لیے۔ عائشہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا، یہ سن کر اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جسے وہ ایک بار اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی، وہ اتنی نفرت کے ساتھ اس کی زندگی برباد کرنے پر تل جائے گا۔ اب عائشہ کے سامنے ایک نیا امتحان تھا، کیا وہ احمد کا سامنا کر کے اپنی عزت اور سچائی کے لیے کڑی ہوگی، یا خاموشی اختیار کر کے اپنے نئے رشتے کو خطرے میں ڈال دے گی؟ عائشہ نے پوری رات جاگ کر گزاری، اذلان کی باتیں اس کے دل کو سہارا دے رہی تھی، لیکن احمد کی یہ حرکت اس کے اندر آگ لگائی تھی۔ صبح ہوتی ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گی۔ کالج کے بعد وہ سیدھی اس کیفے پہنچی جہاں اکثر احمد بیٹھا کرتا تھا۔ احمد وہاں موجود تھا، جیسے اسے اندازہ ہو کہ عائشہ آئے گی۔ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ عائشہ نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہی سخت لہجے میں کہا، کیا یہ سب تمہاری حرکتیں، تصویریں، دھمکیاں، یہ سب تم نے کیا؟ احمد نے پرسکون انداز میں چائے کا گھونٹ لیا اور بولا، ہاں میں نے کیا، کیونکہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم میرا سب کچھ تھی اور تم نے دوسرا سہارا ڈھونڈ لیا۔ عائشہ کے غصے سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دھوکہ میں نے نہیں دیا تھا احمد، دھوکہ تم نے دیا تھا جب تم کسی اور کے ساتھ منسوب تھے اور مجھے خواب دکھا رہے تھے۔ احمد کا چہرہ ایک لمحے کو اتر گیا، مگر فوراً اس نے غرور سے کہا، تم چاہو یا نہ چاہو، دنیا کو اب تمہارا اصل چہرہ دکھائی دے گا، میں تمہیں سکون سے جینے نہیں دوں گا۔ عائشہ نے میز پر ہاتھ مارا اور کہا، تمہیں لگتا ہے میں ہمیشہ خاموش رہوں گی؟ اگر میں چاہوں تو دنیا کے سامنے تمہاری اصلیت کھول دوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میں تمہاری طرح گندی سیاست نہیں کھیلتی۔ احمد کے تیور بدل گئے، وہ شاید عائشہ کو ہمیشہ کمزور سمجھتا رہا تھا، لیکن آج کی عائشہ پہلی والی نہیں تھی۔ عائشہ وہاں سے اٹھی اور سیدھا اذلان کے پاس گئی۔ اس نے ساری حقیقت بتا دی، ہر لفظ، ہر تصویر، حتیٰ کہ وہ کال بھی جس میں احمد کی منگیتر نے حقیقت بتائی تھی۔ اذلان نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم ڈرو مت، اگر احمد نے تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کی تو یہ جنگ ہم دونوں کی ہوگی، تم اکیلی نہیں ہو۔ یہ الفاظ سن کر عائشہ کے دل پر سے ایک بوجھ ہلکا ہو گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اگلے ہی دن اذلان کے گھر والوں کو بھی وہ تصویریں پہنچ گئی۔ اب معاملہ صرف عائشہ اور احمد کے بیچ نہ رہا تھا، بلکہ عزت اور رشتے کا امتحان بن گیا تھا۔ اگلی صبح جب عائشہ اذلان کے گھر پہنچی تو ماحول عجیب سا بجھل تھا۔ اذلان کی ماں نے اس کو دیکھتی ہی سنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹا بیٹو، ہمیں تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ عائشہ کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ سمجھ گئی کہ تصویریں یہاں بھی پہنچ چکی ہے۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی، سامنے میز پر وہی تصویریں رکھی تھی جو اس کے ماضی کی تلخ یادیں تھیں۔ اذلان کے والد نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور بولے، ہم نے ہمیشہ اذلان کی خوشیوں کو اہمیت دی ہے، لیکن یہ تصویریں یہ سوال ضرور اٹھاتی ہیں،
تم ہمیں سچ کیوں نہیں بتاتی؟ عائشہ کے دل میں خوف اور دکھ کے طوفان اٹھے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بہادری سے بولی، یہ میرا ماضی ہے، اور ہاں میں نے ایک بار اس شخص پر بھروسہ کیا تھا، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں کیونکہ میں نے سب کچھ اذلان کو سچ بتا دیا ہے۔ میں نے کچھ نہیں چھپایا۔ کمرے میں لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ اذلان نے آگے بڑھ کر کہا، امی ابو، یہ تصویریں کسی کی سازش ہے۔ عائشہ کی حقیقت وہ نہیں جو ان تصویروں میں نظر آ رہی ہے، بلکہ وہ ہے جو اس نے اپنے دل کی سچائی کے ساتھ مجھے بتائی ہے۔ اذلان کی ماں نے بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہ بھری اور بولے، اگر تمہیں اس پر بھروسہ ہے تو ہمیں بھی کرنا ہوگا، لیکن یاد رکھو یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ دنیا الزام لگائے گی، باتیں کرے گی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اذلان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، جو بھی ہو عائشہ میرا ساتھ دے گی اور میں اس کا۔ مگر وہ لمحہ عائشہ کو ایک نئی حقیقت کا احساس دلا گیا۔ عمر صرف اس کے ماضی کا حصہ نہیں رہا تھا، بلکہ اب وہ اس کے حال اور مستقبل کو بھی برباد کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس رات عائشہ کو پھر ایک کال آئی۔ اس بار عمر کی آواز غصے اور جنون سے بھری ہوئی تھی۔ سمجھ رہی ہو تم جیت گئی ہو؟ نہیں، عائشہ کے لبی شروع ہوا ہے۔ اگر تم نے اذلان سے شادی کی تو یاد رکھنا میں تمہاری ہر خوشی کو برباد کر دوں گا۔ عائشہ کے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر اسی لمحے اس کے دل میں ایک فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا۔ اب وہ بھاگے گی نہیں، اب وہ لڑے گی۔ عائشہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مزید عمر کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگی۔ اگلے دن اس نے اذلان کو سب کچھ بتایا، وہ دھمکیاں، وہ کالز، وہ خوف جو عمر پیدا کر رہا تھا۔ اذلان نے خاموشی سے سنا، اور پہلی بار اس کے چہرے پر سختی نظر آئی۔ عائشہ، اگر یہ کھیل ختم کرنا ہے تو ہمیں عمر کا سامنا کھل کر کرنا ہوگا۔ تمہاری خاموشی ہی اس کی طاقت ہے۔ عائشہ کانپتے دل کے ساتھ راضی ہو گئی۔ چند دن بعد ایک محفل میں جہاں عمر بھی موجود تھا، اذلان نے عائشہ کو ساتھ لے جا کر سب کے سامنے کہا، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے۔ عائشہ میرا کل بھی ہے اور آج بھی۔ جو کوئی ان دونوں کے بیچ آئے گا وہ مجھ سے ٹکرائے گا۔ ہجوم میں خاموشی چھا گئی۔ عمر نے غصے میں آگے بڑھ کر کہا، اذلان، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ لڑکی کیسی ہے۔ میرے پاس ثبوت ہیں۔ اذلان نے اس کی بات کاٹ دی، ہاں تمہارے پاس تصویریں ہیں، لیکن ان تصویروں کی حقیقت بھی سب کو پتہ ہے۔ تم نے ایک عورت کی محبت کا استحصال کیا، اور آج بھی تمہارا غرور تمہیں اندھا کیے ہوئے ہے۔ یہ سنتی ہی ہجوم میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ عمر کی منگیتر بھی وہاں موجود تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے سامنے چیخ کر کہا، ہاں یہ سچ ہے، عمر نے صرف میرا نہیں بلکہ عائشہ کا بھی دل توڑا۔ اس نے کبھی کسی کو سچائی سے نہیں چاہا۔ یہ الفاظ عمر کے غرور پر آخری ضرب تھے۔ وہ سب کے سامنے لاجواب کھڑا رہ گیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ اسے لگا جیسے برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اذلان نے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، یہی ہے اصل محبت، ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ دنیا کچھ بھی کہے، عمر شرمندگی کے بوجھ تلے وہاں سے نکل گیا۔ اس کی شکست اس کی خاموشی میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ چند ہفتے بعد عائشہ اور اذلان کا نکاح ہو گیا۔ وہ لمحہ عائشہ کی زندگی کا اصل نیا آغاز تھا، لیکن اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ کبھی کسی کو اپنی کمزوری نہ بننے دے گی۔ محبت کی سزا نے اسے رلایا ضرور، لیکن اسی سزا نے اسے وہ ہمت بھی دی جس سے وہ اپنی اصل خوشی تک پہنچ سکی۔